إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقا رواہ مسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، صحت و تندرستی عطا کیا اور ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں وہ طاقت دی کہ ہم اللہ کی عبادت اور بندگی بآسانی کر سکیں، ورنہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہوئے بھی نہ صحیح سے رکوع کر سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم رکھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خواتین، حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو جمعہ پہلے میں نے سب سے پہلے محبت رسول سے متعلق گفتگو شروع کی تھی، اور اس ٹاپک کو مکمل کرنے کے بعد خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، مناقب کیا ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایک جمعہ میں اس تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ چونکہ موضوع ابھی نامکمل ہے، اس لیے نفس موضوع پر ہی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ نام ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، پاسدار خلافت ہیں، تاجدار امامت ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ باتیں کچھ ہو گئی تھی، جہاں سے بات چھٹی تھی وہیں سے میں آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر پر بہت زیادہ اعتماد، بھروسہ اور بہت زیادہ آپ پر اعتماد کرنے والے تھے اور آپ کو ماننے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا ایک شخص کو کہ ایک بیل پر بوجھ لادا ہے پیٹھ پر، اور اس کو ہانک کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے وہ بیل رک جاتا ہے اور مالک کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگتا ہے، وہ بیل کیا کہتا ہے کہ دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں پیدا کیا، جس کام کے لیے تم مجھے استعمال کر رہے ہو اللہ نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے تو مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں کھیت میں ہل چلاؤں،
کھیت کو جوتوں، تم اللہ کی مرضی کے خلاف مجھ سے کام لے رہے ہو، باز آنا چاہیے۔ بیل کی یہ بات جب صحابہ کرام نے سنا تو سبحان اللہ تعجباً و فزعاً، گھبرا کر کے ڈر کے مارے تعجب کے سبحان اللہ کہنے لگے کہ بیل بات کر رہا ہے، بیل گفتگو کر رہا ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی ایسی ویسی روایت بھی نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ بیل نے گفتگو کر کے اپنے مالک کو اپنی پیدائش کا مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ سے کام لیا جائے، مجھے استعمال کیا جائے، ناجائز چیزوں میں مجھے استعمال نہ کیا جائے۔ اب غور کر لیجئے، اس سوال کے دائرے میں ہماری بہت ساری چیزیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں پر اختیار دیا ہے، جن چیزوں کا مالک بنایا ہے، کیا ہم ان چیزوں کو اسی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ بائک پر اگر کمپنی نے 2 آدمی کے بیٹھنے کی سیٹ بنائی ہے تو اس پر 4 5 آدمی لگ جائیں تو یہ اس پر ظلم ہے، گرچہ وہ بے جان سواری ہے لیکن اس پر ظلم ہے۔ اسی طریقے سے ساری چیزیں سمجھنے کی ایک مثال کافی ہے۔ تو بیل نے گفتگو کر کے اور اپنے مالک کو سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے صحابہ نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو اسے سچ مانتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میں ہی صرف نہیں، ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے آپ نے صداقت میں اور گواہی کے طور پر ابو بکر کا نام پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا پوری کائنات کے اندر میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر وہ ذات ہے کہ جس کے میرے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا، اللہ ہی ان کے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، کہ آپ دنیا کی چیزیں پسند کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یا آخرت جو اللہ کے پاس موجود ہے اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس موجود تھا، یعنی آخرت کو۔ یہ سن کر کے صدیق اکبر رونے لگے، دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو ابو بکر کے رونے پر بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بتا رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، بڑے دور اندیش تھے، بڑے ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، سمجھنے والے تھے، سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وقت پورا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اشارہ مل چکا ہے، اب آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ ابو بکر یہ سوچ کر کے رو رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے جانے کا وقت اب قریب آتا جا رہا۔ تو صحابہ کرام تب جا کر کے ان کو یقین ہوا کہ واقعی ابو بکر کی دانش مندی اور عقل مندی اور سوجھ بوجھ اور دور کی باتیں سوچنا، دور اندیشی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابو بکر کی صحبت، ابو بکر نے اپنی صحبت کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے سے اس دنیا میں میری جو مدد کی ہے، میرا جو تعاون کیا ہے، میرا جو ساتھ دیا ہے، اس کا احسان میں آج تک نہیں چکا سکا، آج تک نہیں چکا سکا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر میں اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو لاتخذت ابا بکرین، تو ابو بکر کو میں اپنا جگری دوست بناتا۔ لیکن اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی اخوت و ہمدردی، اسلامی محبت اس سے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر کئی دروازے تھے اور کئی دروازے سے داخل ہونے کا راستہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ جو مختلف صحابہ کرام کے گھروں کی طرف وہ دروازے کھلتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سارے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا، الا باب ابی بکر، سوائے اس دروازے کے جو ابو بکر کے گھر کی طرف مسجد کا دروازہ کھلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند نہیں کروایا۔ اس سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے مقام و مرتبہ آپ دیکھیے، غور سے سنیں کہ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ اور اوقات کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں مصلی رسول پر امامت کے لیے کھڑا ہونا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبا میں گئے ہوئے تھے، دو قبیلوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا معاملہ تھا، صلح کرانے کے لیے گئے ہوئے تھے قبا میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے، ٹائم لگ گیا صلح کرانے میں، اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی اور نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود ہے۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھری مسجد کے اندر کس کے پاس دوڑ کر کے جاتے ہیں؟ صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھا دیں تو میں اقامت کہہ دوں، اگر آپ نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں تو میں اقامت کہہ دوں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اقامت کہو، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ نماز پڑھانا شروع کر دیا، پیچھے کئی صفیں لگی ہوئی ہیں، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور صفوں کو کے بیچ میں نکلتے ہوئے اللہ کے رسول پہلی صف میں آ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی آمد ہو چکی ہے، تو اب ابو بکر کو پیچھے آ جانا چاہیے۔ صحابہ ابو بکر کو پیچھے کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار رہے ہیں، تالی بجا رہے ہیں تاکہ ابو بکر کو احساس ہو جائے کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں اور وہ پیچھے آ جائیں۔ لیکن ابو بکر کی شخصیت وہ شخصیت تھی اور ان کی نماز وہ نماز ہوا کرتی تھی کہ جو نماز شروع کرتے تھے تو اتنے خوش و خضوع کے ساتھ نماز میں محو اور مست ہو جاتے تھے کہ پھر دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے کچھ احساس نہیں ہوتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مصروف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ابو بکر نماز جاری رکھے ہیں تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھ پر مارنا کنٹینیو تیزی کے ساتھ جلدی جلدی مارنا شروع کر دیا۔ تب جا کر کے صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ یہ کون سا معاملہ، یہ نماز شروع ہے اور نماز شروع ہونے کے دوران پیچھے سے یہ تالیوں کی آواز آ رہی۔ پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر کچھ گھبرا گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاؤ، نماز جاری رکھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امامت کا اعزاز بخشا اور اپنی موجودگی میں مصلی پر کھڑے ہونے کا موقع دیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نہیں رہ سکے اور پیچھے چلے آئے، آ کر کے پیچھے صف میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے آپ نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ابو بکر صدیق کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو بکر، کیا بات ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ نماز کو مکمل کر لو، لیکن تم ثابت قدم نہیں رہے اور اس پر برقرار نہیں رہے، کیا بات ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری اوقات کہاں تھی، میری حیثیت کہاں تھی، میری اتنی جرات کہاں تھی کہ میں آپ کی موجودگی میں مصلی رسول پر کھڑا رہ سکوں؟ اس لیے میری ہمت کی بات نہیں تھی، میں جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، آپ لوگ پیچھے سے تالیوں پر تالیاں بجا رہے تھے، نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی معاملہ، کوئی غلطی ہو جائے امام سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بھی اسی حدیث کے اندر واضح کر دیا کہ جب مردوں کی نماز جماعت میں، مردوں کی امامت میں مرد پیچھے کھڑے ہیں، امام سے کوئی غلطی، نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو مقتدی حضرات سبحان اللہ کہیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ نہ پیٹیں، سبحان اللہ کہیں۔ ہاں، اگر عورتوں کی نماز کوئی عورت امامت کرا رہی ہے اور اس عورت امام سے غلطی ہو رہی ہے، کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، تو عورتوں کو حکم ہے، خواتین کو حکم ہے کہ وہ یاد دلانے کے لیے اپنے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی پر ماریں یا اپنے ران پر ماریں۔ یہ دو واقعہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اگر امام سے غلطی ہو رہی ہے، پیچھے مرد حضرات کھڑے ہیں، کوئی غلطی ہوئی ہے تو پیچھے کے مقتدی سبحان اللہ کہیں گے امام کو یاد دلانے کے لیے، لیکن اگر عورت نماز پڑھا رہی ہے، عورتوں کی امامت کرا رہی ہے، اور اس عورت سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، پیچھے جو کھڑی ہو کر کے خواتین پڑھ رہی ہیں، تو اس کو یاد دلانے کے لیے وہ اپنے ران پر اپنا ہتھیلی ماریں گی یا اپنے دوسرے ہاتھ پر اپنی ہتھیلی مار کر کے یاد دلائیں گی۔ تو اس حدیث پاک سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا، مقام کا پتہ چلتا ہے کہ رسول کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، زندہ ہیں، باحیات ہیں، صف میں کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں صدیق اکبر کو کہ نماز پڑھائیے۔ یہ اعزاز کی اور عظمت کی بات نہیں تو اور کیا ہے، صدیق اکبر کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدیق اکبر کی حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کا ایک کنارہ پکڑے ہوئے، گھٹنا ظاہر ہے، گھٹنا دکھ رہا ہے، ایک کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے اٹھائے ہوئے اور جلدی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا ابو بکر کو، تو جو سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، اللہ کے رسول، اما صاحبکم فقد غامرا، ہو نہ ہو تمہارے دوست لگ رہا کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، کوئی معاملہ ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ ان کان بینی وبین ابن عمر وبین ابن خطاب، کہ میرے اور عمر کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی، کچھ بات پر تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، فاسرعت، اور میں نے جلد بازی میں انہیں سخت سست کہہ دیا، میں نے الٹا سیدھا کہہ دیا، کچھ جملے ان کو کہہ دیے،
لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے عمر سے معافی مانگنا چاہی، لیکن فابا علیہ، عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا، فاقبلت الیک، اس لیے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا، عمر نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا، اس طرح کی بات دونوں میں ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم کو بخش دے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تمہیں معاف کرے اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے اے ابو بکر۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آج میرے اور ابو بکر کے درمیان جو بحث و مباحثہ ڈسکس ہو، جو تکرار ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی۔ ان کو بھی اپنی شرمندگی کا احساس ہوا، ابو بکر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ابو بکر کہیں مل جائیں تو ہم دونوں گلے مل جائیں، ہم دونوں آپس میں معافی تلافی کر لیں۔ ابو بکر نہیں ملے، عمر بھاگتے ہوئے ابو بکر کے گھر جاتے ہیں اور ابو بکر کے گھر پہ جا کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ ابو بکر گھر کے اندر ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر گھر کے اندر نہیں ہے۔ وہاں سے سیدھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ادھر ابو بکر پہلے سے موجود ہیں صلح کرانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، ادھر عمر بن خطاب کو احساس ندامت اور شرمندگی کے آنسو لیے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے سلام کرتے ہیں۔ سلام کرتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غصہ سے بالکل بدل جاتا ہے، غصے کے مارے اللہ کے رسول کا چہرہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے عرض کرنے لگتے ہیں کہ واللہ یا رسول اللہ واللہ انا کنت اسلم، یا رسول اللہ واللہ انا کنت اسلم، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری طرف سے ہی زیادتی ہوئی تھی، میری طرف سے ہی زیادتی ہوئی تھی۔ یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری طرف سے ہی غلطی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان اللہ بعثنی الیکم، عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، تم سب لوگوں نے مل کر کے مجھے جھٹلا دیا تھا، تم لوگوں نے کہا تھا تم جھوٹے ہو، کذاب ہو، ساحر ہو، جادوگر ہو، تم لوگوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا۔ لیکن صدیق اکبر واحد ایسا شخص ہے، وقال ابو بکر صدقہ، اکبر صدیق یہ ابو بکر واحد شخص ہے جس نے بھری محفل میں پورے مکہ کے اندر سب سے پہلے آگے آ کر کے اس نے میری تصدیق کی تھی، اس نے مجھے سچ کہا تھا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے سے انہوں نے میری بھرپور مدد کی ہے، ہر موقع پر انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، تو اب بتاؤ کیا تم میرے دوست کو، میرے ساتھی کو تم لوگ پریشان کرنے سے باز آتے ہو کہ نہیں؟ میرے ساتھی کو پریشان کرنے سے رکتے ہو کہ نہیں؟ میرا یہ دوست، میرے ساتھی کو تم لوگ پریشان کرتے ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي مرتين، 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا اور ڈانٹا عمر کو کہ تم میرے دوست کو پریشان کرتے ہو اور تم لوگ یعنی ان کو خوف زدہ کرتے ہو، ان کو ٹینشن دیتے ہو۔ یہ تو وہ ذات ہے جس نے پوری دنیا نے انکار کر دیا تھا، اس وقت اس نے میری تصدیق کی تھی، میرا ساتھ دیا تھا۔ فما اوذی بعدها،
راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کے بعد صدیق اکبر کو کبھی کسی نے پریشان کرنے کی جرات نہیں کی. اس جملے کے بعد صدیق اکبر کو کبھی کسی نے پریشان کرنے کی جرات نہیں, کبھی کسی نے پریشان نہیں کیا, کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں, کبھی کسی نے مذاق نہیں اڑایا, کبھی کسی نے سخت سست نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر, دین کے اندر. آپ کی قربانیاں, آپ کی جانی مالی قربانیاں کیا ہیں, اللہ کے رسول کی نگاہ میں کیا مقام و مرتبہ, اسلام کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں کیا مقام و مرتبہ. میرے بھائیوں اور آگے سنیے, صحیح بخاری ہی کی روایت ہے, میدان محشر میں جب فیصلہ ہو جائے گا قیامت کے دن تو کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا, جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے, ایک جوڑا خرچ کرے یعنی 2 روپیہ خرچ کرے, ایک جوڑا کپڑا یعنی 2 کپڑا خرچ کرے, ایک جوڑا کپڑا. یہ نہیں کہ صرف کرتا دے دے کسی کو, صرف شرٹ دے دے کسی کو, بلکہ جوڑا دے, جوڑا پورا سیٹ دے. اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہے, مجاہدوں کو اگر دینا چاہتا ہے 2 گھوڑے دے, ایک نہیں 2 دے, 4 دے, 6 دے, 2 اونٹ دے, یعنی جوڑا جوڑا جو خرچ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. دعی من ابواب الجنہ, اور کہا جائے گا کہ یا عبداللہ ھذا خیر, ایسے شخص کو دور سے پکارا جائے گا, فرشتے بلائیں گے, اے اللہ کے بندے ادھر آؤ, یہ دروازہ بہتر. تمام دروازوں پر فرشتے کھڑے رہیں گے, ہر دروازے سے ہر فرشتہ اس بندے کو پکار رہا ہوگا کہ اے اللہ کے بندے ادھر سے داخل ہو جاؤ, اے اللہ کے بندے ادھر سے داخل ہو جاؤ. جو نمازی ہوگا فمن کان ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ, جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا, معروف و مشہور حدیث ہے. جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا. جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا, اللہ کے راستے میں دینے والا ہوگا, جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خیرات کرنے والا ہوگا, اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا تو پھر تو اسے کسی قسم کا کوئی ٹینشن, کوئی خوف ہی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے کہتے ہیں ہاں وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, ابو بکر ضرور ایسے بھی ہوں گے جنہیں تمام دروازوں سے فرشتے چاہیں گے کہ اللہ کا یہ نیک بندہ اس دروازے سے داخل ہو جائے, اور اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بشارت و خوشخبری دے رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا کی, اور وہ کس کے لیے دعا کی؟ صدیق اکبر کے لیے دعا کی, اور کسی کے لیے نہیں دعا کی. تمام صحابہ جنتی ہیں, یہ ہم تمام مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے. سارے صحابہ کرام سب کے سب جنتی, اللہ تعالیٰ نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام صحابہ کے لیے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے. لیکن بعض صحابی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں زبان نبوت یہ اپنی زبان سے نام لے لے کر کے جنت کی بشارت دی ہے. جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں, نام لے لے کر کے فلاں صحابی جنتی, فلاں صحابی جنتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنام جنتی ہونے کا اعلان کیا. لیکن صدیق اکبر ان افراد میں سے ہیں, ان اشخاص میں سے ہیں کہ جن کو صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں ملی ہے
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رفیق ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تو جنت کے اندر ابو بکر کو میرا رفیق بنا دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے لیے خصوصی دعا کی ہے. یہ کسی اور کے لیے دعا کی ہے؟ نہیں دعا کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا؟ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن جنت کے اندر درجہ میرے ساتھ درجہ عطا فرما. یہ ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. فَإِنِّي أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنِّي قَدْ اسْتَجَبْتُ لَكَ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِّي قَدْ اسْتَجَبْتُ لَكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ جس مقصد کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ مقصد اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا. فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِّي قَدْ اسْتَجَبْتُ لَكَ. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی حیثیت کا، آپ کی اوقات کا. آج ہماری کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان یہ ظاہر اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میری بڑی اوقات ہے، میں بہت مرتبے والا ہوں، میں بڑی حیثیت والا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کی نگاہ میں اپنے مقام و مرتبے کو اونچا کیجئے، رسول کی نگاہ میں اپنے مقام و مرتبے کو اونچا کیجئے. یہ سماج اور مارکیٹ اور سوسائٹی کے اندر اعلان کر کے اپنی زبانوں اپنے گلے پھاڑ کر کے کوئی کہے کہ میں بہت بڑا مقام و مرتبے والا ہوں، میں بہت اونچی شان والا ہوں، میں بڑی عظمت والا ہوں، تو وہ عظمت والا نہیں ہو سکتا ہے. عظمت والا وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ عظمت والا بنائے. شان والا وہی ہو سکتا جسے رسول اللہ جس کی شان کی عظمت کے لیے اور اونچائی کے لیے رفعت کے لیے اللہ کے رسول دعا کریں. میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ موقع ملا تو اور بھی اس تعلق سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں جو بھی سیرت اللہ کے رسول کی سیرت بتائی گئی، صدیق اکبر کی سیرت بتائی جا رہی ہے، ہمیں غور سے سننے اور صدیق اکبر کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے اور اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی زندگی کو ڈھالنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.